سے تقریباً 62 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے اگر یہ بات کہی تھی کہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے تو یہ ایک حقیقت تھی اور ایسے ہی کوئی جملہ انہوں نے منہ سے نہیں نکال دیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان کی پوری معیشت کو داؤ پہ لگا دیا گیا. میں اس وجہ سے کہ 62 سال کے عرصے میں بھارت نے 62 ڈیم ان تمام مینار راستوں پر لگا دیے ہیں کہ جہاں سے پانی جو ہے وہ پاکستان کی سپلائی ہوتا ہے. اس پوری بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت بھی صورتحال اسی طرح سے چل رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے موجودہ اور ماضی میں آنے والے حکمران رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے. ہم یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ یہ بات طے ہو چکی تھی تقسیم کے وقت کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ علاقے مسلمانوں کے سپرد کیے جائیں گے اور کشمیر کے اندر مسلمانوں کی اکثریت موجود تھی. پاکستان کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی تھی. اس اعتبار سے کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا. لیکن استعماری قوتیں جس طرح سے پورے دنیا کے اندر اس بات کی کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ قوموں کو مختلف مسائل کے اندر پھنسائے رکھیں, بالکل یہی کام انہوں نے تقسیم ہند کے وقت کیا اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مسلسل مسئلہ کھڑا کر دیا. اور کشمیر جو ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ 62 سال ہونے کے باوجود بھی دونوں ممالک آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں. میرے عزیزوں, صورتحال یہ ہے کہ بار بار یہ بات ہمیں سمجھائی جاتی ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ مسائل کا حل ہوں گے. مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن 62 سال کے مذاکرات کے بعد آج بھی بھارت کا ایک ہی نعرہ ہے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, ہمارا حصہ ہے. وہ اس کو متنازع علاقہ ماننے کے لیے بنیاد تیار نہیں ہے. کس صورتحال میں اس کا علاج اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ جس طرح سے کشمیر کے حزب المجاہدین کے مجاہدین اور دوسرے مجاہدین نے پوری ایک مہم شروع کی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے مجبور کیا پورے جناب عالمی میڈیا کو بھی کہ وہ متوجہ ہو اس طرف اور سارے ممالک کے اندر بالکل یہ بات بالکل واضح طور پہ آ گئی تھی. اس پوری جدوجہد کے نتیجے میں اس جہاد کے نتیجے میں کہ خود بھارتی جنرل یہ بات کہنے لگے کہ حکومت ہند کو اس مسئلے کا کوئی پرامن حل تلاش کرنا چاہیے. ذرا یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ بھارت سے اپنے اس علاقے کو آزاد کروایا جائے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ حکومتوں کے کرنے کے کام ہے اور حکومتوں نے طے کر لیا ہے. بالکل پاکستان بننے کے بعد سے جو صورتحال چل آ رہی ہے کہ وہ اس معاملے میں کچھ کرنے والے نہیں ہیں. کتنے ہی جو مواقع آئے ہیں جن میں اس بات کی پوری جناب گنجائش موجود تھی کہ پاکستان اگر آگے بڑھ کر تھوڑا سا بھی اقدام کر لے تو اس کے نتیجے میں ایسا نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں کشمیر آج تک بھارت کے قبضے میں ہے. پورے پاکستان کے اندر آج جو ریلیاں نکل رہی ہیں اور مقصود ان کا یہی ہے کہ یہ پیغام پوری قوم کو دیا جائے کہ آپ اگر نکل کر سامنے آئیں گے, دشمن کے مقابلے میں اٹھیں گے اور خدا کا توقع کریں گے تو کامیابی یقیناً آپ کے قدم چلے گی. اللہ ہمیں اس کا مصباح بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج شہر کراچی میں جو سانحہ ہوا ہے, ایک مرتبہ پھر یہاں پر امریکی اور بھارتی ایجنٹوں نے اس شہر کو خاک اور خون میں لہرانے کی سازش کی ہے, شیعہ سنی کی تفریق پیدا کرنے کی سازش کی ہے. آج کی یہ ریلی اس بات کی علامت ہے کہ اس شہر میں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, دیوبندی بریلوی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مہاجر پٹھان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس شہر کے لوگوں ہی کیا اس پورے پاکستان بلکہ پوری امت کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے, امریکہ کو یہاں سے بھاگنا چاہیے اور امریکہ جس طرح بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے اس کو بھی یہاں سے دفع ہونا چاہیے. ہم نے خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب رسول اللہ شفیع خان صاحب کو. آج پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ملت اسلامیہ یوم یکجہتی کشمیر منا رہی ہے. کشمیر
जन्नत नजीर, जहां भारत की 7 लाख से ज्यादा अफराद मजलूम मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत की दास्तान नमन कर रही है, जहां हजारों बच्चों को यतीम कर दिया गया है, हजारों औरतों को बेवा कर दिया गया है, जहां लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है, हम सलाम पेश करते हैं, सैयद अली गिलानी को सलाम पेश करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका की लॉबी बन चुकी है, जहां मुसलमानों का मसला है अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है, अमेरिका का जुल्म जारी है, वो कश्मीर हो, वो फलस्तीन हो, वो चेचनिया, बोस्निया, इराक और अफगानिस्तान हो, अमेरिका की सरबराही में गैर मुस्लिम अफवाद इस्राइल, भारत, अमेरिका और उसके पैरोकार मिलकर आज मुसलमानों पर हमलावर है। आज पाकिस्तान के अवाम अपनी फौज से भी ये बात पूछने पर मजबूर है कि आखिर आप हमारे अवाम पर बमबारी कर सकते हैं, लेकिन आप अमेरिका के एक हुक्म पर फेल हो जाते हैं, लेकिन आप भारत से मुलाकात की भीख मांगते हैं। और मेरे भाइयों, इस पाकिस्तान में इसी बात की कोशिश और साजिश जारी है कि पाकिस्तान के मुसलमानों को शिया और सुन्नी की बुनियाद पर, महाजिर पंजाबी और पठान की बुनियाद पर ताहम दस्त को गिरफ्तार कर दिया जाए। सामने आशूरा का भी यही मकसद था और आज के बम धमाके का भी यही मकसद है, लेकिन हम सलाम पेश करते हैं कराची के शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को, पूरी दुनिया में मिल्लत इस्लामिया तागूत की इन साजिशों को समझ चुकी है। इसलिए आज मुसलमानों का एक ही नारा है जो गूंज रहा है कि अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, मुशर्रफ का जो यार है, भारत का जो यार है, पाकिस्तान का मतलब क्या? जनाब मोहम्मद हुसैन बैंजी साहब अमीर जमात इस्लामी कराची आपसे खिताब करवाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि निकलो तो हल्के हुए भोजन को और जिहाद के मौका की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। जनाब प्रोफेसर अब्दुल अहमद साहब कायदीन जमात इस्लामी और मेरे निहायत ही मोहतरम कारकुनान और मेरे भाइयों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज पूरे मुल्क में यकजहती कश्मीर का दिन मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क में रैलियां निकल रही हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं और कश्मीर के जिहाद के साथ कश्मीर की आज़ादी के लिए यकजहती का मुजाहरा किया जा रहा है। आज का दिन कौमी दिन है। आज सरकारी तौर पे ताकीद का ऐलान भी इसीलिए किया गया है कि पूरी कौम अपने जज्बात का इजहार करते हुए कश्मीरी नौजवानों को, कश्मीरी मुजाहिदीन को और कश्मीरी रहनुमाओं को और हमारी कश्मीरी बहनों को ये पैगाम दे सके कि हम कश्मीर के साथ हैं, हम जिहाद कश्मीर के साथ हैं, हम आज़ादी कश्मीर के साथ हैं। मेरे भाइयों, पाकिस्तान बनाते वक्त हिंदुओं ने और अंग्रेजों ने मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश करके कश्मीर को एक मुतनाज़ा इलाका करार देके भारत के कब्जे में छोड़ दिया। हमारे कबायली भाइयों ने